اس نے کہا جو آپ کہہ رہے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، پھر بھی میری زندگی کے تجربے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا سب ہوں مگر سکون نہیں ہے، میں جانتا سب ہوں مگر یہ جانا میری زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جان لینا کافی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو جان لیا جاتا ہے وہ آپ ہو جاتا ہے، وہ آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف جان لینے سے بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو بدلنا اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جاننا جسم ہے تو بدلاؤ اس کا سایہ، جسم ہوگا تو سایہ ضرور ہوگا۔ یہ تمہارا جانا ہوا جاننا نہیں، جاننے کا دھوکہ ہے۔ سن کے جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے، زندگی سے نہیں جانا، ہونے سے نہیں جانا۔ کسی اور کے جانے کو اپنا جانا مان لیا ہے، خود اپنا تجربہ نہیں ہو، تم خود پر بیتے نہیں ہو۔ اور جاننا تو بس وہی ہے جو خود پر بیتا ہو۔ جاننا تو وہ ہے کہ جو زندگی کے تجربے سے پھوٹا ہو۔ جاننا ارسطو کو یاد کر لینے کا نام نہیں۔ ارسطو کو یاد کر لینے کا بس اتنا سا مطلب ہے تم نے کسی شخص کے جانے کو جان لیا ہے جس کا نام ارسطو تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھو، جاننا ہے کیا؟ جاننا اصل میں تمہارے زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہے۔ عطر کو دیکھتے ہو، بہت سارے پھولوں کو نچوڑ کر عطر کشید ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کے بہت سارے تجربات، ایکسپیرینسز کو نچوڑ کر جو عطر بنتا ہے اس کا نام ہے جاننا۔ حقیقی علم کے ایک تنکے میں ہزاروں لاکھوں زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے، جیسے عطر کے ایک قطرے میں سینکڑوں پھولوں کی پتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ علم ادھار کا ہوتا نہیں ہے۔ تمہارا سوچنا یہ ہے کہ علم وہ ہے جو کتابوں سے ادھار لے لیا، کسی کو سن کے یاد کر لیا، کسی کتاب سے پڑھ لیا، کان سے سنا۔ علم نہیں ہے، معلومات ہیں جن کو سٹور کرنے کی تمہارے دماغ میں کیپیسٹی ہے۔ ادھار کا علم اس کا علم تو ہو سکتا ہے جس سے تم نے ادھار لیا ہے، یہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے یہ بس تمہاری میموری میں سٹور کچھ انفارمیشنز ہیں۔ علم ادھار کی دولت کا نام ہی نہیں ہے۔ بینک کا کیشیئر روزانہ لاکھوں کروڑوں کے نوٹ گنتا ہے، سنبھالتا ہے، انہیں چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے۔ نہیں، اس کی جیب میں تو مہینے کے آخر میں وہی اس کی تنخواہ پہنچے گی۔ اب اگر یہ کیشیئر یہ سمجھے کہ کیونکہ وہ سارا دن پیسوں میں رہتا ہے اس لیے پیسے والا ہے، تو پھر اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا ہوگا۔ علم بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ تم جاننے کا سوچ رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ علم وہ عطر نہیں کہ بازار سے خرید لاؤ گے، یہ تو تمہیں اپنی زندگی سے، اپنے تجربات سے، اپنے ہونے سے کشید کرنا پڑے گا۔ علم کسی کاغذ کی کتاب سے حاصل نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک ہی کتاب سے ملے گا، اور اس کتاب کا نام ہے تم۔ زندگی کو پل پل جی کر، انچ انچ چل کر ہی تم علم کو حاصل کر سکتے ہو۔ علم پڑھ کر نہیں، جی کر ملتا ہے۔ جیے بنا جو ملے وہ معلومات ہیں۔ تم بس ان معلومات کو علم سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو، اور یہ دھوکہ پالے بیٹھے ہو کہ تم جانتے ہو۔ یوں سمجھو، تم جانتے ہو آگ جلاتی ہے، جانتے ہو کیونکہ بچپن میں کئی بار تم نے آگ کو چھونے کی کوشش کی اور تم پر بیتا یہ کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ تم پر بیتا گیا تجربہ علم ہے، یہ تمہارا جاننا ہے، اور یہ جاننا تمہارا حصہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تم آگ کو چھوؤ گے نہیں۔ اب یہ علم تمہارے ہونے میں شامل ہے، یہ تم سے الگ ایک حقیقت نہیں رہا۔ اب اس کی دوسری مثال کو پرکھو۔ تم کہتے ہو تم جانتے ہو جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لیکن یہ بس تم نے مانا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے یا کسی فلسفی یا مذہب کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے تمہارا علم نہیں ہے، یہ تمہارا جانا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے جب موقع ملے گا تم جھوٹ بولو گے۔ ہاں، کسی کو جھوٹ کی کوئی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے تو پھر یہ اس کا علم بنے گا، اور پھر وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول پائے گا۔ اب یہ اس پر بیتا ہوا علم ہے۔ اب یہ محض کسی مذہبی کتاب کا فقرہ نہیں جو اس کی یاد کے خانے میں جمع ہے۔
اب تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ جھوٹ بولنا برا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، تم نے بس سنا ہے۔ تم نے سنا ہے کہ لالچ بری ہے، تم نے سنا ہے کہ دھوکہ برا ہے، تم نے پڑھا ہے کہ سچ میں نجات ہے۔ لالچ کے برا ہونے کا تجربہ تو تم کو موت کے وقت تک نہیں ہو پاتا، سچ کے نجات ہونے کا احساس تو تمہیں زندگی بھر نہیں ہو پاتا۔ اگر تو تم جانتے ہوتے کہ غصہ جلاتا ہے، لالچ مٹاتی ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے، تو کیسے یہ حرکتیں تم کر پاتے؟ تم نے کسی صوفی سے سن لیا ہوگا کہ انا مسئلہ ہے، انا بیماری ہے۔ تم نے کسی مقدس کتاب میں پڑھ لیا ہوگا کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، مگر انا سے، جھوٹ سے تم بچ نہیں پائے، تو جانو یہ تمہارا جانا نہیں ہے، یہ ادھار کا علم ہے، اور جو ادھار کا ہو وہ علم ہو ہی نہیں سکتا۔ معاشیات کا پروفیسر سارا دن دولت پڑھاتا ہے، دولت کام کیسے کرتی ہے، جمع کیسے ہوتی ہے، انویسٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، دولت مند بنا کیسے جاتا ہے، وہ یہ سب پڑھاتا ہے، مگر جانتا نہیں ہے۔ جانتا ہوتا تو پڑھاتا کیوں؟ دولت کماتا نا، کیونکہ پڑھا کیوں رہا ہے؟ دولت کمانے کے لیے۔ یہ تمہارا علم نہیں ہے، سجیشن ہے، ہدایات ہیں جو تمہیں گھر سے ملی، اسکول مدرسے سے ملی۔ معاشرہ کہہ رہا ہے سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، بس تم نے سن کر یہ فکرہ یاد کر لیا ہے، جیسے اپنا نام اوروں سے سن سن کر اپنے نام کو تم اپنا آپ مان لیتے ہو۔ یہ جاننا نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا تجربہ جب تک نہ بتائے گا کہ غصہ، جھوٹ، لالچ بری ہے، تب تک غصہ، لالچ، جھوٹ کو تم برا بھی کہتے رہو گے، اور غصہ، لالچ کرتے بھی رہو گے، جھوٹ بولتے بھی رہو گے۔ تمہاری زندگی کے تجربے کے ساتھ بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ تم عمر میں 50 سال کے ہو جاتے ہو، مگر تمہاری زندگی کا تجربہ بچے جیسا ہی رہتا ہے۔ بچے کو کہتے ہیں کہ آگ کے قریب نہ جاؤ، اور جتنا زیادہ اسے روکا جاتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اسی طرف جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ساری دنیا جو روک رہی ہے تو یہاں ضرور کچھ ہوگا۔ تم اسی بچے جیسے ہو۔ تم سارا دن کہتے ہو غصہ برا ہے، مگر موقع آتا ہے تو اسے کرنے سے چوکتے نہیں۔ سارا دن کہتے ہو لالچ بری ہے، موقع ملے تو لالچ کر لیتے ہو۔ سارا دن کہتے ہو جھوٹ برا ہے، موقع آئے تو جھوٹ بولنے سے چوکتے نہیں ہو۔ تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ کیا ٹھیک ہے، مگر وہ ٹھیک تم سے ہوتا نہیں ہے، تو سمجھو جو تم جانتے ہوگے وہ تمہیں کبھی کرنا ہی نہیں پڑتا، وہ تم سے ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے تم انگریزی زبان جانتے ہو یا اپنی مادری زبان جانتے ہو تو وہ بولنے کے لیے تکلف تھوڑی کرنا پڑے گا۔ تم جب منہ کھولو گے اسی زبان کے ہی لفظ نکلیں گے جس زبان کو تم جانتے ہو۔ جس دن تم سچ میں جان جاتے ہو جھوٹ برا ہے، غصہ برا ہے، اس سے پھر بچنا نہیں پڑتا، یہ تم سے ہوگا ہی نہیں۔ دوست تم نہیں جانتے، تم نے جاننے کے نام پر جاننے کا دھوکہ پال رکھا ہے۔ یاد رکھنا، کرو گے تو ہمیشہ تم وہی ہی جو تمہارے اندر سے آ رہا ہے، جو تمہارا حقیقی جاننا ہے، جو سنا سنایا نہیں ہے، جو تمہارے ہونے میں شامل ہو کر تم ہی ہو گیا ہے۔ باقی ضرب الامثال ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، بولی جا سکتی ہیں۔ کرو گے تم وہی ہی جو تم حقیقت میں جانتے ہو۔ درست طور پر کوئی چیز جان لی جائے تو اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا تو ہوں کہ کیا ٹھیک ہے، مگر وہ ٹھیک مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ درست اگر تم جانتے ہو تو وہ تمہیں کرنا نہیں پڑتا، وہ تم سے ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھو، تم سارے جانتے ہو کہ کمرے میں آنے یا جانے کا رستہ دروازہ ہے، اور یہ بھی تم سارے جانتے ہو کہ کمرے میں دیوار کے رستے نہ تو آیا جا سکتا ہے نہ جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمہارا علم ہے، یہ تم نے جان لیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کبھی دیوار سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ تم ہمیشہ دروازے سے نکلتے ہو، اور کبھی ایسا تکلف کے ساتھ نہیں کرتے، بس وہ تم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حقیقت کو تم نے جان لیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حقیقی جاننا، اور یہ جاننا اب کوئی باہری حقیقت نہیں، تمہارے ہونے کا ایک حصہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ آگ جلاتی ہے، تم جانتے ہو کہ پانی ڈبوتا ہے، تم جانتے ہو کہ بلندی سے گرنا زخمی کرتا ہے، اس لیے کبھی ان چیزوں کے پاس نہیں پھٹکتے، اور ایسا تم تکلف کے ساتھ نہیں کرتے، یہ تم سے ہوتا ہے۔
یہ جاننا، یہ علم تم ہو گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے، پھر بھی تم سے ہوتا نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تم کہو کہ جانتا تو ہوں دروازے ہی سے باہر نکلا جا سکتا ہے، مگر میں دیوار ہی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہوتے کہ درست کیا ہے تو کبھی تم سے غلط ہو ہی نہ سکتا، کیونکہ ہونا تو بس رزلٹ ہے، اصل پروسیس تو جاننا ہے، کرنا تو بس جانے کا اظہار ہے۔ تم جانتے ہو کہ پیاس ہے، اس کے بعد اٹھنا اور فریج تک جانا اور جگ اٹھانا اور پانی پینا، یہ سارا ایکشن اس جانکاری کا نتیجہ ہے۔ سمجھو کہ تم اگر دروازے کی بجائے دیواروں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم دروازے کے بارے میں نہیں جانتے۔ تم اگر غصے کے نقصان دہ ہونے کے باوجود غصہ کر رہے ہو، لالچ اور جھوٹ کے منحوس ہونے کے بارے میں جاننے کے باوجود لالچ اور جھوٹ میں پڑے ہو، سکندر جیسو کے خالی ہاتھ مر جانے کے قصوں کو حقیقت ماننے کے بعد چیزوں کو جمع کرنے میں زندگی جی رہے ہو، تو سمجھو تم جانتے نہیں۔ تم کسی اور کے جانے کو دہرا رہے ہو، کسی اور کے جانے کو اپنا جانا مان رہے ہو۔ ہاں، تمہارے اندر کوئی ہے جو ان حقیقتوں کو جانتا ہے، اس لیے جب فلسفی، جب صوفی، جب مذہبی یہ بات کرتے ہیں تو ان باتوں کو تم سن لیتے ہو اور سچا ماننے کا ڈھونگ کر لیتے ہو۔ تمہارے اندر کوئی ہے جو اس چیز کو پہچانتا ہے، مگر وہ جو تمہارے اندر موجود ہے تم تو اس کو بھی نہیں پہچانتے، اس لیے بس انکانشیسلی ساری زندگی جھوٹ کو برا بھی کہتے ہو اور بولتے بھی رہتے ہو، لالچ کو نحوست بھی سمجھتے رہتے ہو اور کرتے بھی رہتے ہو۔ پیسے سے تمہارے اندر کا خلا بھر نہیں سکتا، اس کا اقرار بھی کرتے رہتے ہو اور اسی پیسے سے خود کو بھرنے کی کوششیں بھی جاری رکھتے ہو۔ تم زندگی کے کمرے سے، دیواروں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو تو زندگی کے کمرے کے دروازے کو نہیں جانتے۔ جانتے ہوتے تو انسان ایسے نہ جیتا جیسے جی رہا ہے۔ دروازہ جاننے والا اگر دیواروں سے سر پھوڑ رہا ہے تو اس کا بس اتنا سا ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سر توڑوانا چاہتا ہے۔ تمہاری حالت پتہ ہے کیسی ہے؟ اس شخص کی جیسی جو ایک کمرے میں بند ہے، کمرے میں اندھیرا ہے اور اس گھپ اندھیرے میں وہ ٹٹول رہا ہے کہ دروازہ کہاں ہے۔ اب اگر اس کمرے میں کوئی لائٹ کو آن کر دے تو اس کمرے کو ٹٹولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سیدھا اٹھے گا اور دروازہ کھول کر چلا جائے گا۔ علم، حقیقی جاننا اس لائٹ کی طرح ہے۔ تم غور سے دیکھو آج کے انسان کو، زندگی کے کمرے کو ٹٹول رہا ہے، ایک ایک چیز کو چھو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ شاید یہی دروازہ ہو، شاید شراب نجات دے دے، شاید دولت خوشی دے دے، شاید بڑا عہدہ کامیابی دے دے، شاید عورتیں یا مرد سکون دے دیں، شاید بے تحاشا شاپنگ نہال کر دے، شاید کوئی محل دل کا خلا بھر دے، شاید کوئی ایڈونچر مجھے پورا کر دے، شاید شہرت درد کا مسیحا بن جائے۔ تھوڑا سا رکو، اس انسان کو سوچو، یہ کسی ٹریپ چوہے کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اندھیرے کمرے میں پھنسا ہوا چوہا جو باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ تم جانتے تو ہو کہ درست کیا ہے، مگر وہ تم سے ہوتا نہیں ہے۔ روشنی جل رہی ہے، علم کا چراغ روشن ہے، تو کیا ٹٹولو گے اور کیوں ٹٹولو گے؟ ٹٹول رہے ہو تو سمجھو کہ علم کا چراغ بجھا ہوا ہے۔ کسی کے چراغ کی تھوڑی بہت روشنی تمہیں چھو رہی ہے اور تم اس تھوڑی بہت روشنی کو سمجھ رہے ہو کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ غصہ کرنا برا ہے اور پھر بھی کیے جا رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ دنیا کے سارے خزانے بھی کسی لالچ کا پیٹ نہیں بھر سکتے، پھر بھی لالچی ہو۔ یہ جاننا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تم نے بس سن لیا ہوگا۔ سنا ہوا تمہارا علم نہیں ہے، پڑھا ہوا تمہارا علم نہیں ہے، جیا ہوا ہے تمہارا علم۔ جب غصہ کرنا چھوڑ کر اس لذت کو جینا شروع کرو گے پھر ہوگا یہ جاننا۔ جب لالچ سے آزاد جینا سیکھو گے پھر ہوگا یہ جاننا کہ لالچ سے آزاد ہوتے ہی تم ہر بندھن سے آزاد ہو جاتے ہو، آزاد پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیتے ہو۔ جب سچ بولنا شروع کرو گے پھر جانو گے کہ یہ نجات کیوں ہے، اور جب جھوٹ سے رکو گے پھر جانو گے کہ جھوٹ ہلاکت کیوں ہے۔ جاننے کے دھوکے کو جاننا نہ مان لو،
کیونکہ جب تم یہ مان لیتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ کیا درست ہے مگر تم سے وہ ہوتا نہیں، تو ایسا ہر جاننا جاننے کا دھوکہ ہے۔ جان جاؤ کہ تم نہیں جانتے، اور جیسے ہی تم یہ جان گئے کہ تم نہیں جانتے، آئی ڈونٹ نو، سمجھ جانا کہ جاننے کے سارے دروازے اب کھل گئے ہیں۔ بیمار بیماری کو مان لے، جان لے، تو اب علاج کی فکر ہو سکتی ہے، اب صحت ممکن ہے۔ لیکن اگر بیماری کو ہی صحت مانتے رہے، بیماری سے نظریں چراتے رہے، تو جان لینا کبھی صحت تک پہنچو گے نہیں۔ غلط جانے کو درست جانا مان کر جی رہے ہو تو درست جانے تک پہنچنا اس نفسیاتی حالت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت انسان کی بیماری یہی ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، مگر یہ مان کر بیٹھا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ کسی بھی انسان سے کسی بھی موضوع پر کچھ بھی پوچھ لو، تمہیں اس کی باتوں سے لگے گا کہ وہ جانتا ہے۔ کبھی ٹی وی پر بیٹھے اینکروں کو سنو، کسی مسجد میں مولوی خطیب کو سنو، مندر میں پروہت کو سنو، گرجے میں پادری کو سنو، اور ان کو چھوڑو کسی ہوٹل کے ڈھابے پر بیٹھے ہوئے بابو کو سن لو۔ ماں باپ کو بچوں کو سمجھاتے، نصیحت کرتے، زندگی پڑھاتے، لیکچر دیتے سن لو۔ سارے اسی یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ کیسا جاننا ہے جس نے انہیں ہی فائدہ نہیں دیا، لیکن وہ اس سے دوسروں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ باپ جو ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگا اور کبھی اس تک پہنچ نہ پایا، یا پہنچا بھی تو سکون نہ پا پایا، وہ کیوں پورے یقین سے بیٹھا اپنے بیٹے کو اسی ریس میں دوڑانے پر اکسا رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر نہ بن سکنے والا باپ جو سارا بچپن لڑکپن ڈاکٹر بننے کے پیچھے دوڑا مگر نہ بن پایا، وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایک ناکام ریس دوڑانے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ باپ جو ڈاکٹر بن بھی گیا مگر سکون کی زندگی نہ جی پایا، وہ کیسے اپنے بچے کو ڈاکٹر بننے کی نصیحتیں کر رہا ہے؟ ہر کوئی جاننے کا دعویٰ سنبھال کر بیٹھا ہے، مگر کوئی بھی یہ سوال اپنے سامنے رکھنے پر تیار نہیں کہ اگر یہ سارا درست علم میرے پاس تھا تو میری زندگی کیوں اندھیرے کمرے میں دروازوں کو ٹٹولتے گزری ہے؟ جس دن تم نے یہ سوال اپنے سامنے رکھا، اس دن سے تمہاری زندگی میں انقلاب شروع ہو گیا۔ رکو، تھوڑا سلو ہو جاؤ، خود سے پوچھو، سوال کرو، یہ جو میرا جاننا ہے میرے ہونے کو درست نہیں کر سکا ہے، یہ جاننا ہو کیسے سکتا ہے؟ اپنے جانے پر سوال اٹھاؤ۔ آئی ڈونٹ نو کی عظمت کے سامنے ایک بار جھکتے ہی جاننے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زندگی کے اندھیرے کمرے میں علم کا دیا چمک اٹھتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، جاننے کا دعویٰ، جاننے کا زوم تمہاری وسعت نہیں ہے، تمہارا دائرہ ہے۔ اور جیسے ہی تم کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، تو یہ فکرہ تمہاری محدودیتوں کی ساری دیواریں توڑ دیتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کائنات کا سب سے طاقتور فکرہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو امکانات کی نامختتم دنیاؤں کا دروازہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہر نوئنگ کی بنیاد ہے۔